پروفیسر سعید احمد خان صاحب، حضرت ام رومان کی شخصیت میں جو ایک بڑا اہم پہلو جو ان کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے وہ ہجرت ہے، تو ہجرت کے دوران کے واقعات اور اس میں آپ کا کردار، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نصیبہ بنایا، جہاں السابقون الاولون میں مرد ہیں وہاں السابقون الاولون عورتوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ ایک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز عطا کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہجرت جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اتنا اعزاز عطا کیا گیا، اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہجرت کا اعزاز بھی اور وہ اجر و ثواب بھی ان کو عطا کیا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ رہ کر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد کوئی 7 ماہ بعد 2 حجرے حضور علیہ السلام کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور نافع کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور میرے اہل بیت کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے آؤ۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن اریقط کو خط دیا، اچھا، اور ان کے ساتھ بھیجا کہ تم جا کر میرے بیٹے عبداللہ کو یہ خط دو جی، اور وہ بھی اہل بیت کو اپنے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ یہ وہاں پہنچے تو سیدہ ام رومان جنہوں نے اپنی زندگی میں ہجرت نبی علیہ صاحب صلوات و تسلیم کے منظر دیکھے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جدائی پر اور رازداری پر اور پھر اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنے پر کہ حضرت اسماء کی ڈیوٹی کیا ہے، عبداللہ کی ڈیوٹی کیا ہے، اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کس طرح رکھنا ہے۔ اب جب یہ ان کی اپنی ہجرت کا وقت آیا تو ان کے لیے ایک اونٹ تیار کیا گیا، اس پر ہودج رکھا گیا، اور اس میں حضرت ام رومان اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہجرت کے دوران سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑے مزے لے لے کر لوگوں کو سناتی تھیں کہ ہجرت کے دوران ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم چلے اور بیدا کے مقام پر منا سے گزرتے ہوئے موڑ کاٹتے ہوئے ہمارا اونٹ جو ہے بدک گیا۔ اب اونٹ جب بدکا تو وہ اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، پھلانگ رہا تھا، چھلانگیں لگا رہا تھا۔ اب فرماتی ہیں کہ میں ہودج میں اپنی امی جان کے ساتھ تھی۔ اب میری امی جان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بلکہ کیا کہتی، ہے میری بیٹی، ہے میری دلہن، ہے میری دلہن، یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اس ہجرت میں جو درس ام رومان نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو دیا وہ یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ ٹھیک ہے۔ انہیں قرآن کی محبت کی تعلیم دو، انہیں میری محبت کی تعلیم دو، انہیں میرے اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو۔ سبحان تو اللہ۔ سیدنا ام رومان جو ہیں وہ اس ہجرت کے دوران جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو کس طرح سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں اپنی بیٹی ان سے منسوب کر چکی ہوں، نکاح ہو چکا ہے، ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، بار بار تڑپ رہی ہیں کہ وہ اس تکلیف میں نہ ہوں، ان کو کچھ نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب اونٹ سکون میں آیا، فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ میری والدہ اپنے سکون کی حالت میں آئیں، ان کو چین ہوا، ورنہ جب تک وہ اونٹ بدک رہا تھا میری اماں جان کی زبان پر یہی تھا کہ ہے میری دلہن، یعنی دلہن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن ایک ساس ہونے کے ناطے، خوش دامن ہونے کے ناطے قیامت تک آنے والی ماؤں کو پیغام دے رہی ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ نسبت کر لیتے ہو تو وہ بھی گھر کا ایک فرد ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ہجرت کے موقع پر بنو حارث میں ایک مکان کا انتظام کر لیا تھا، اور جب یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس مکان میں ٹھہرایا، اور اس طرح سے پھر مدنی زندگی میں جو دین، یعنی ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ مکی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 2 بار
ٹھیک ہے. مشرکین نے اتنا زدوکوب کیا. ایک بار تو یہ کیفیت تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رخ انور پر معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ناک کہاں ہے، رخسار کہاں ہے. اس قدر تکلیف دی گئی، مگر ان تمام تر باتوں کے باوجود سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے جس ثابت قدمی کا، جس طرح دین سے محبت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا جو ایک طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کس طرح حضرت فاطمہ بنت اسد کی طرح سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.